مولانا روم کا بہت خوبصورت جملہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے بلکہ بہت اہم فتنہ ہے۔ صحیح آپ نے فرمایا کہ کانٹینٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں بہت ہی ایک بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے۔ اب اگر بےہودگی اختیار کرنے کے نتیجے میں ملینز میں ویورشپ چلی جاتی ہے تو چلو یہی مجھے منظور ہے۔ وہ دیا درکار ہے جس سے دوسرے دیے جل سکے۔ اللہ سے ڈرانے والا آدمی اللہ سے ڈرانا سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں سکھاتا۔ تو جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، اسی طرح صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، بڑے طویل عرصے سے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے اور آج خوش نصیبی کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سر آپ کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں، جزاک اللہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا۔ ناظرین، سر سے ہمیں باتیں بہت ساری کرنی ہے لیکن وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو فوراً ہم جو ہے وہ ڈسکشن کی طرف آئیں گے۔ میں بات اسٹارٹ کروں گا سوشل میڈیا سے۔ ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو انشاءاللہ ایک جو ہے اویئرنیس کیمپین بھی ایک شروع کر رہا ہے، لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کے نام سے، اور وہ سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے، ویلیو کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بات کا آغاز آج ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ سے ہم اپنی اس اویئرنیس کیمپین کا بھی جو ہے وہ اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ تو سر، سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا میں آگاہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لوگ اس سے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے اسپیشلی ہمارے کنٹری میں جو سوشل میڈیا کا استعمال انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کرتی ہے اور بہت زیادہ کرتی ہے، اور غلبہ ہے اس چیز کا۔ تو بطور دانشور، آپ بطور ایجوکیشنسٹ، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں، اور اس سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو انٹرٹینمنٹ والا عنصر ہے، ہر چیز میں مزاح تلاش کرنا، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرنا، اور سوشل میڈیا کا بھی پورا یوز اسی طرح کرنا، تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے بلکہ بہت اہم فتنہ ہے جی، اور اس میں چند چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے معلومات کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں، بالکل، تو لیکن معلومات اور علم یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ حقیقت ہے۔ معلومات جو ہے وہ، اور دوسری ایک اور بات یہ کہ علم بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نسألوک علما نافعا، یعنی علم نافع کی دعا مانگی ہے کہ ہمیں علم نافع عطا کر۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اور علم بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ غیر نافع ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ اس کا بڑا حصہ علم غیر نافع پہ مشتمل ہے، اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دو مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہم سب کے اندر ایک مسئلہ ہے ہمارے نفس میں، اور وہ ہے حب جاہ، یعنی شہرت کی، تشہیر کی اور نمائش کی، نمود کی ایک تمنا ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے اندر کے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذرا سا ہم کہیں سامنے آئیں۔ دوسرا مسئلہ جو خاص طور پہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، یہ پہلا مسئلہ تو ہر جگہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ٹیلنٹ کو پہچانا نہ جا سکا ہو، اگر نوجوانوں کے اندر کوئی خاص بات ہے، اس کو معاشرے نے پہچانا ہی نہ ہو، اس کے بڑوں نے بھی نہ پہچانا ہو، یعنی کسی انسان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر بھی کوئی خاص بات ہے، اس کے اندر بھی کوئی وجہ اہمیت ہے، اور اس کو اہم جاننے کا کوئی جائز احساس اس کو میسر نہ آ سکا ہو، تو اب یہ دو مسئلے جمع ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں جو والدین ہیں، جو گھر کے معاملات ہیں، معاشرے کی صورتحال ہے، اسکولوں کے معاملات ہیں، مطلب اگر تم نے نمبر نہیں لائے نا تو تم نکمے ہو، یہ میسج ہم ہر بچے کو دے رہے ہیں۔ والدین بھی یہ میسج ہر بچے کو دے رہے ہیں کہ اگر تم زیادہ کمایا نہیں سب پا رہے تو تم بیکار ہو۔ تو اب اس کے بعد معاشرے کے اندر یہ ہوا کہ اچھا میں کہیں سے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار تو کروں، تو اس کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی
کہ وہ اگر اس کے سامنے ایک جیسے ایک کھلونا آ گیا, ایک ٹول آ گیا جس پہ پتہ لگا کہ میں اس کو اپنی طرف کرتا ہوں, اس کا بٹن آن کرتا ہوں تو میری ویڈیو بننے لگتی ہے, وہ لائیو جانے لگتی ہے. تو اب حب جاہ اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے ٹیلنٹ, اپنے پوٹینشلز کی ریکگنیشن کی جو جائز خواہش ہے, یہ دو مقاصد جمع ہو گئے اور اب یہ چیز پیدا ہوئی. مولانا روم کا بہت خوبصورت جملہ ہے, مجھے یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو یہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے, اور نوجوان کیا اس وقت تو بہت سے مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی بہت مطلب, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی بہت قابل شخصیت بھی, اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کوئی دیندار آدمی بھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کے اندر ایک پستی, اخلاقی گراوٹ, ذہنی پستی اور سوچ کی ایک تنگی اس کے اندر نظر آ رہی. تو وہ جیسے ایک روایتی معاشروں میں ایک تصور تھا کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفات کا عکس ہے. تو جب ہم بولتے ہیں اور خاص طور پہ اس طرح کی گفتگو, جیسے اب انہوں نے وہ جو کانٹینٹ, آپ کا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ کانٹینٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں بہت ہی ایک بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے, ایک پھکڑ پن کا ایلیمنٹ ہے, ایک بہت ہی گھٹیا درجے کا ایک مطلب وہ ایک ذوق کی پستی ہے اور گھٹیا درجے کا مذاق ہے. تو وہ جو چیز ہمیں جو ایک شیلونیس نظر آتی ہے نا, جو ایک کھوکھلا پن نظر آتا ہے, وہ بہرحال باہر آ رہا ہے. اور وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے بس وہ مطلب ایک عجیب و غریب سا ایک ماحول ہے, اور اس کی وجہ سے جیسے ایک شور سا پیدا ہو گیا ہے, ایک بہت مطلب ڈسٹربنس ہے. میں نے ایک کسی ادارے میں مجھے انوائٹ کیا کسی یونیورسٹی میں, تو میں بچوں سے بات چیت کر رہا تھا. میں نے کچھ سوالات پوچھے. میں نے بچوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا ہو, بہت قابل ہو, اور اس کو کوئی جانتا نہ ہو, اس کو وہ مشہور نہ ہو, تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں لیکن یہ کہ وہ لاکھوں میں مشہور نہ ہو؟ تو بچوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب بچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑا آدمی مشہور ہوتا ہے. تو مشہور ہونا ایک الگ بات ہے, بڑا ہونا ایک الگ بات ہے, عظیم ہونا ایک الگ بات ہے, اور اخلاقی اور علمی اور کردار کی بلندی یہ ایک الگ چیز ہے. مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے. اب ہمارے ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک عظیم کام کی آرزو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی تھی. اس کی تلاش میں وہ بڑا تو ہو نہیں پایا, اس کی ہم تربیت نہیں کر پائے, لیکن وہ مشہور ہونے کی تو کوششیں کر رہا ہے. لہٰذا ممکن ہے اس مشہوری کو اچیو کرنے کے لیے اسے کچھ ننگ پنا کرنا پڑے, کچھ ننگ پن, کچھ بےہودگی اختیار کرنی. اب اگر بےہودگی اختیار کرنے کے نتیجے میں ملینز میں ویورشپ چلی جاتی ہے تو چلو یہی مجھے منظور ہے. مطلب بالکل وہ جیسے بقول شاعر بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام ہوگا. تو ہم عذر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے, اور کاش کہ ہم اس کو سمجھیں. مطلب اس اچھا سر, اس سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے آپ نے مسائل کی تشخیص تو کر دی ہو کہ سب سے اہم کام ہوتا ہے نا, اب آگے معاشرے میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس سے ایک سوچ لے رہے ہیں. اس کے اگر ہم حل کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس کا جو حل ہے نا, ہمیں بنیادی طور پر نفس کو اپنا موضوع بنانا چاہیے. ہماری اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیم کے اندر بھی نفس موضوع نہیں بنا. یعنی نفس کیا ہے, اس کے داعیات اور اس کے میلانات کس طرح کے ہو سکتے ہیں, ہماری نیت کا فساد کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاقی گراوٹ کیا ہے. مطلب میں اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہوں اپنی تنہائیوں میں تو میری تنہائیاں پراگندہ ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اپنی یعنی بڑا آدمی وہ ہے, ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہی, ہمارے استاد صاحب کا جملہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں. تو جلوت میں تو سبھی مطلب مجلس آرائی تو سب کر لیتے ہیں, خلوت آرائی میں نفاست اور پاکیزگی کو زندہ رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈیوائسز کے ساتھ ہمارا جس طرح کا معاملہ ہے, تو مطلب یہ والا احساس کہ میرا ایک نفس ہے, اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے جس میں گناہ بہت آسان ہو اور بہت محفوظ ہو اور انسانوں میں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو, تو کیا مجھے گناہ کر لینا چاہیے؟
یہ سوال انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا. اور مطلب خدا خوفی کی ٹیبلٹ کو اگنور کر کے آپ جو بھی ٹیبلٹ دیں گے وہ علاج نہیں ہوگا. اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ مسائل جو جواب دہی کی فکر سے محرومی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ان کا علاج جواب دہی کی فکر کو پیدا کر کے ہم نہیں کر رہے. ہم یعنی جو اس مسئلے کا بنیادی وجہ ہے نا، جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی میں مطلب اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں، تو اب یہ جو محاسبہ جسے محاسبہ خود احتسابی، تو اب اس وقت مطلب میڈیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا ہے، گیجٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، اب دنیا واپس پیچھے شاید نہ جا سکے تو اب یہ چیزیں تو رہیں گی لوگوں کی زندگی میں. اب لیکن یہ کہ انسان کے اوپر یہ کام ہے نا کہ وہ مطلب اس کی تربیت اس درجے کی ہو کہ، اور اس کو مطلب وہ والدین کے خوف سے غلط چیزیں نہیں دیکھ پا رہا، یا اساتذہ کے خوف سے وہ غلط کانٹینٹ اپلوڈ نہیں کر پا رہا. وہ آپ کا شاگرد ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اپلوڈ کیا تو سر جو ہیں وہ میری کھچائی کریں گے، تو یہ بات نہیں بنے گی. تو اتقوا الاستاد یا اتقوا الماں باپ جو ہے نا وہ نہیں بات بنائے گا. اتقوا اللہ سے بات بنے گی. اتقوا اللہ کو منتقل کرنے کی اس کی بھی لیاقت، اس کی بھی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر مجھے نزلہ ہو رہا اور آپ پورا دن میرے ساتھ گزاریں تو شام تک آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا. تو جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، اسی طرح صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے. کیا بات. اللہ سے ڈرانے والا آدمی اللہ سے ڈرانا سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں سکھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام فرماتے تھے کہ، یعنی یہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسی ملاقات ہمیں یاد نہیں پڑتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار نہ کرتے ہوں. تو صحابہ کرام، بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے شمار کیا کہ ایک ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اور بہت زیادہ استغفار کرتے تھے. تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی ہیں، آپ تو پاک، آپ تو بہت اوپر، آپ کی الگ ذات، آپ سے تو کوئی غلطی کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، آپ اتنا استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہم نے سوال کر لیا، مطلب ایک صحابی یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مطلب کیا میں اللہ سے ڈرنے والا نہ بنوں، مطلب وہ جو تقویٰ ہے. تو آج کے مسلمان کو جو پرابلم ہے نا کہ وہ دوسرے کو صحیح کرنے کی فکر اس کے اوپر غالب ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری اس نے محسوس نہیں کی، اور محسوس کی تو وہ نبھا بھی نہیں پا رہا. تو ہمیں ایسے مطلب ہمیں والدین میں، اساتذہ میں یہ مطلب حس جگانی ہوگی، اپنے اندر یہ حس جگانی ہوگی. یہ وہ دیا درکار ہے جس سے دوسرے دیے جل سکے. اچھا سر، ویسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایک بہت کرامت اور ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو رمضان کے مہینے کو اسپیشلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آنے بھی والے رجب بالکل ہمارے قریب، اور یہ وہی مہینہ جس کے میں حضور علیہ السلام دعا شروع فرما دیا کرتے تھے. تو رمضان کو سر آپ کیا چاہتے ہیں، اس کو کیسے ایک لائف چینجنگ جو ہے وہ مومنٹ اور منتھ بنایا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اصل میں رمضان کا مہینہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ مسلم معاشروں میں ایک جیسے فیسٹیول ہے نا، ایک اس کا ایک ہلا گلا ہے. مطلب رمضان، وہ بلکہ بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈز جو ہیں نا وہ رمضان اسپیشل، مطلب وہ رمضان کلیکشن لانچ کر رہے ہیں. ابھی کلیئرنگ سیل لگی ہیں، کلیئرنگ سیل، اور رمضان کے لیے مال تیار ہو رہا ہے. رمضان کے لیے حلوائی کی دکان پہ بھی مال تیار ہو رہا ہے، ٹیکسٹائل ملوں میں بھی ہو رہا ہے، پرنٹنگ پریس میں بھی چیزیں بن رہی ہیں. عجیب، مطلب رمضان کی جو جان ہے وہ روزے میں ہے.
اور روزے کی جو جان ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں جب اس پہ غور کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کا بہت ہی کمزور آدمی، مطلب بالفرض کوئی ایسا آدمی جو نمازیں نہیں پڑھتا ہو اور اخلاق اور علم اور دین میں کمزوری دکھاتا ہو، وہ آدمی بھی، اور بالفرض وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو، کبھی رکھ لیتا ہے، اس نے پورے رمضان میں اگر صرف 2 روزے رکھے ہوں گے نا، تو جس دن اس نے روزہ رکھا ہے نا، وہ اپنے روزے میں وہ روزہ پورا اس کو محفوظ رکھے گا، وہ چھپ کے نہیں کھائے گا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اللہ نے انسان کے اندر، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ روزے میں نا تقویٰ کی پنیری ہے جو اللہ تعالیٰ روزے کی صورت میں لگاتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. روزہ تقویٰ کی پنیری ہے. اور پنیری سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ مطلب چھوٹا سا ننھا سا پودا ہے تقویٰ کا. پنیری کو محفوظ رکھنے کا انتظام اللہ کا فضل ہے. اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جتنا بھی بے ایمان ہو، آپ معاشرے کا وہ آدمی اٹھائیے جو 2 نمبری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط مال بیچ دیتا ہے. روزہ جس دن رکھے گا، آپ اس سے کہیں یار تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، چلو ذرا اس کمرے میں جا کے چپکے سے ایک سموسہ کھا کے آ جاؤ، وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے گا، وہ نہیں کھائے گا. انسان، یعنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ برے سے برا انسان، بدکار سے بدکار انسان اپنے روزے کی جو پیورٹی ہے، روزہ خالص رکھتا ہے. اور یہ جو تقویٰ کی پنیری ہے، اسی پنیری کو شجر بنانے کی ذمہ داری انسان کے اپنے اوپر رکھی گئی ہے. وہ اس پہ عمارت، یہ بنیاد ہے، اب عمارت چڑھی. نماز میں ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے، روزے میں ایک اور بات روزے کے بارے میں بڑی دلچسپ ہے. اگر روزہ نہیں ہے تو منافق کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا روزہ ہے. یعنی رمضان میں بھی اگر کسی نے، اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اس فرض عبادت کو فرض سمجھ کے رکھیں، لیکن بالفرض اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ کہے گا ہاں نہیں میرا نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ پاور ہے روزے کی. یہ روزے کے اندر غیر معمولی، مطلب روزے کا اپنا ایک تقدس. اور یہ انسان کے اندر، یعنی میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو روزے کے اندر تقویٰ کی پنیری تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، اس پنیری کو تم درخت میں تبدیل کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تو جس طرح تم صرف ایک روزے کی حفاظت کر رہے ہو، بھوک لگ رہی ہے تمہیں، تم وضو کرتے ہوئے ایک حلق میں پانی نہیں ڈال رہے، کلی کرتے ہو، حلق کے قریب لے کے جاتے ہو، 2 انچ ادھر نہیں لڑکا رہے، واپس پانی کو 2 انچ ادھر لڑکا لو. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو بھی نہیں پتہ لگ رہا، لیکن وہ یہ نہیں کرتا. اس عمل کے اوپر جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا، اسی سے تقویٰ پیدا ہوگا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، رمضان کا معاملہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی دعا جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو پھر یہ دعا کرتے تھے کہ اب اتنا قریب آ گیا ہے رمضان، تو یا اللہ ایک موقع اور دے دیجیے، تو بس یہ رمضان ہو جائے، اس کے بعد پھر بلا لیجیے گا. ذرا اس رمضان کی جو آپ نے سیل لگائی ہے، اس میں ذرا ہمیں اپنے، یہ جو بات ہے، اس وقت آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی وہ، مطلب اس رمضان میں سیزن کون سا ہوگا، اس رمضان میں کاروبار کون سا، مطلب ہمارے تو معاملات الگ ہیں نا. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اچھا سر، ہم لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں پروڈکٹیو یوتھ بنانی ہے تو اس کے لیے مینٹل ہیلتھ ایک ضروری چیز ہے. تو بچے کی مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیچر کا جو کردار ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اساتذہ کرام کی نفسیاتی اور ذہنی صحت ٹھیک ہو. وہ مارک ٹوین کا ایک جملہ ہے، آئی وینٹ ٹو اسکول فار سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ٹیچرس. یعنی والدین مجھے بھیجتے تھے
اور میں اسکولوں میں گیا اور ذہنی اور نفسیاتی معذور اساتذہ کے ہاتھوں میں، مطلب یعنی تو وہ ایک سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں اساتذہ کرام بچوں کی فکر بعد میں کریں. مجھ سے اکثر مطلب ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ بتائیں لیسن پلان کیسے بنے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں لیسن پلان کو چھوڑ دو، ابھی پہلے تم رات میں وقت پہ سو جاؤ. رات میں جو وقت تم واٹس ایپ اور موبائل فون اور سوشل میڈیا پہ لگاتے ہو وہ نیند پوری لے لو. صبح تیار ہو کے ناشتہ کر کے گھر سے نکلو، گھر والوں سے لڑ کے مت نکلو. تو اگر یہ مطلب بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، یہ مسکراتے ہوئے نظر آؤ، خوش نظر آؤ. جی جی جی. تو یہ 4-5 کام اگر تم کر لو اور لیسن پلان قضا بھی ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ جو زندگی یعنی اچھی زندگی گزارنے کی ذمہ داری کو ایک خوبصورت لیسن پلان سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی زندگی کی 2 نمبری کو 1 نمبر لیسن پلان بنا کے مطلب سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت خوبصورت بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی. تو زندگی کی 2 نمبری کو ختم کرنا ہو اور اپنے نفس کے کھوٹ کا اعتراف کرنا ہوگا کہ بھائی ہم مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ استاد جو کسی بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم قبول کرو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، دونوں کا اگر ابھی اسی وقت انتقال ہو جائے تو بچے کو کتنی حیرت ہوگی کہ وہ صاحب جو میرے جھوٹ کا اقبال جرم کروا رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں 4,500 جھوٹ بولے تھے اور میں نے تو اپنی زندگی کا 3را جھوٹ بولا تھا جس کے اوپر وہ مجھے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل. تو مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو اولاد کی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر مامور ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، انہیں وہ بن کے دکھانا ہوگا. یعنی یہ کام مطلب اچھے بنو اور تم لوگ ایسے ہو تم لوگ ویسے ہو اس طرح کر کے نہیں ہوگا. مطلب جس بچے کو ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کی مطلب ہم اچھے بن جائیں. مطلب اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ کوئی اچھا انسان دیکھا ہے تو وہ ہماری طرف اشارہ کرے کہ یہ ہیں. واہ کتنی خوبصورت بات ہے. لیکن اگر اس وقت بچوں سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اچھا انسان دیکھا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، کہیں گے پتہ نہیں کہاں. اور اچھا تمہیں ایسے لوگ کتنے ملے جنہوں نے اچھا انسان بنانے کی تمہیں کوشش کی اور تمہیں بڑا نصیحتیں کی کہ اچھے بنو، تو کہیں گے سب جتنے بھی بڑے ملتے ہیں سب یہی کہتے رہتے اچھا انسان بنو. صحیح. تو وہی اگین بات آ گئی محاسبے پہ کہ ٹیچرز کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تاکہ بچوں کو وہ اپنے کہہ لوں اگر شر سے محفوظ رکھ سکے. صحیح بات. اچھا سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے یہ جو اپنا شر آپ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے اور بہت سخت دعا ہے. میں اکثر کبھی کبھی اس پہ غور کرتا ہوں تو میں کہاں بھی جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے. من شر نفسی، وہ معمولی بات نہیں ہے کہ نفس خطرناک کیسا جو یعنی یہ تو میں سوچتا ہوں کہ یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ان کی حکمت اور کیا مراد ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. ہماری تو عقل نہیں ہے اتنی کہ ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں، لیکن یہ دعا ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج کا مسلمان اس کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ یہ اعتراف کرے کہ میرے نفس کا کھوٹ، میرے نفس کا شر. وہ تو بے پرواہ ہوا ہے نفس سے، اور وہ تو کہتا ہے کہ جی پرسنل چوائس، اور کہتا ہے جی میں کر لوں گا، میں یہ دیکھ لوں گا، میں وہ دیکھ لوں گا. ہمارے یعنی بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ بڑا خوبصورت. انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ آج یعنی صحابہ کرام کو اپنے نیک اعمال کے قبول نہ ہونے کا جو خوف تھا نا کہ اگر ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا، آج کے مسلمان کو اپنے گناہوں پر بھی اتنا خوف نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کو اپنے نیک اعمال کے قبول نہ ہو جانے پر. یعنی اگر میرے نیک اعمال کے رد کیے جانے نہیں، اگر اللہ قبول نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گا. یعنی اتنی ہٹ دھرمی، اتنی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مطلب آسانی کرے کہ ہم اعتراف کریں. اور بچوں کی نفسیاتی صحت بہت اہم ہے. اور اصل میں بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلق کو ترسی ہوئی نسل ہے. ان کو عزت نہیں ملی، ان کو پیار نہیں ملا، ان کو
مطلب اگر بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کوئی ایسا انسان ہے جو تمہیں تمہارے ہوم ورک کو چیک کیے بغیر تم سے محبت کا اظہار کرتا ہے, تمہارے نمبر معلوم کیے بغیر تمہاری عزت پہ تیار ہو جاتا ہے, تمہارا وائبہ لیے بغیر تمہیں تکریم سے نوازتا ہے, تو مطلب وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے, یہ تو ہمیں بلاتے ہیں, ہمیں بلا کے ہم سے وعلیکم السلام کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندہ کرتے ہیں کہ ہم نے سلام نہیں کیا. میں لٹرلی اس وقت یہ مبالغہ نہیں کر رہا, یعنی اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کو توجہ دلانے کے لیے کہ سلام اس نے کرنا تھا تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, اور اس میں بھی ایک سارکیزم ہے نا, اس میں بھی ایک استہزاء ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استاد وہ ہستی ہے جو کسی اچھے لفظ سے بھی منفیت پیدا کرنے پہ قادر ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شہزادے. اب اگر استاد کسی کو یہ اتنے اچھے لفظ سے بھی شہزادے کیا حال ہے, مطلب آپ یعنی ایک ایسا لفظ جو ایک سمجھ لیں اکرام کا لفظ ہے نا, تو استاد جی نے شہزادے کا لفظ ایسے بولا کہ مطلب اس لفظ کی جان نکال دی اور اصل میں بتا دیا, اس کو زیرو کر دیا. بالکل. یا کوئی بچہ آ رہا ہے وہ ہیرو بن رہے ہو, اب یہ ہیرو بن رہے ہو کا جملہ, تو یعنی آپ سوچئے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں ایک ایسا لفظ جو اکرام اور توصیف اور عزت افزائی کے لیے استعمال ہوتا ہے استاد کے حلق سے نکلا ہے اور اس کی درگت بنا دیتا ہے. تو آپ سوچئے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت اہم بات ہے سر. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. مطلب اگر ہمارے معاملات کھول دیے جائیں نا تو ہم بخشے نہیں جا سکتے. اللہ بس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی پہچان رحمان و رحیم, مطلب اس نے ہمیں بتایا کہ میں رحمان و رحیم پہلے ہوں, باقی ساری اور بعد میں, تو اس سے ذرا امید سی لگتی ہے. لیکن یہ کہ قرآن میں جب وہ آیت نازل ہوئی, وہ والی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو صحابہ کرام کی خوشی کا عالم الگ تھا, اور صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی کہ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کوئی میری پوری دولت سب کچھ لے لے اور مجھے صرف یہ آیت دے دے تو بھی میں راضی ہوں اس پر. سبحان اللہ. اور بعض صحابہ نے تو کہا مجھے میرے سارے اعمال چلے جائیں, مطلب مجھے اپنے اعمال سے وہ امید نہیں ہے جتنی اس آیت سے. اللہ. تو بس یہ ہے, اللہ تعالیٰ آسان کرے. اچھا سر, ہم مینٹل ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بچے کی مینٹل ہیلتھ اسٹیبل ہوگی, اچھی ہوگی, تبھی وہ کریٹیوٹی کی طرف جائے گا, تبھی کریٹیکل تھنکنگ اس کے اندر آئے گی. تو ایک تو یہ بتائے کہ کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں کیسے پیدا کی جائے, اور اسپیشلی پیرنٹس اس میں کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور کس طرح پلے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک اس میں یہ بہت اچھا سوال, بہت الحمدللہ. دیکھیے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے کی جو اوریجنل سیٹنگ ہے نا, جس طرح وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے وہ بہت ٹھیک ہے. اس کو بلکہ ہم وہ ڈیوائس موبائل فون کی مثال سے لے لیتے ہیں کہ موبائل فون کی ایک فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے, پھر ہم چھیڑخانی کرتے ہیں تو اس کو کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں, پھر وہ کچھ گڑبڑ چلنے لگتا ہے, پھر ہم اس کو لے جا کے کمپنی سے ٹھیک کرواتے ہیں تو وہ اوریجنل سیٹنگ پہ اسے ریسٹور کرتا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس میں بلا کا کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کے اندر جرت ہوتی ہے, وہ تجربے کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی سمجھ استعمال کرتا ہے, وہ سوال کرتا ہے, وہ غلط کو غلط کہنے میں کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا, وہ صحیح کو قبول کرنے میں وہ مطلب اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. وہی صلاحیت اس کے اندر اس سے سوال بھی کرواتی ہے, وہی صلاحیت اس کے اندر اپنے والدین کو بھی کہتی ہے کہ آپ اس کو تو یہ کہہ رہے تھے, مجھے تو یہ کہہ رہے تھے, وہاں پہ تو یہ کر رہے ہیں, وہ سوال کر لیتا ہے. اور وہی صلاحیت اس کے اندر کریٹیوٹی بھی پیدا کرتی ہے. ماریا مونٹیسری نے ایک اپنی کتاب میں کہیں ذکر کیا ہے انٹیلیجنس آف لو, اس کا ایک تصور, مطلب اس نے کہا کہ جو محبت ہے نا, یعنی ذہانت کی ایک قسم وہ ہے جو محبت کے خالص ہونے سے پیدا ہوتی ہے. اپنے محبوب کا دل جیت لینے کی ذہانت. واہ, بچہ یہ لے کے آتا, کیا بات.
تو یہ بچوں کے اندر بہت غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے, بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اندر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ کریٹیوٹی اپنے ساتھ, کریٹیکل تھنکنگ کے جو ایلیمنٹس ہیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, لیکن یہاں آ کے پھر وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو اب سر یہی میں چاہ رہا ہوں, اب یہی بتائیں نا کہ ماں باپ اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. ہاں بس ایک تو یہ کہ اسکول اور والدین دونوں مل کے بچے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. مجھے ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ بھئی ہم بچوں کو کیا کریں, تو میں نے کہا بھئی جس طرح کے اسکول اور جس طرح کے والدین ہیں ان سے بچاؤ, مطلب محفوظ رکھو, یا ان کو ٹھیک کر لو یا ان سے محفوظ رکھو. تو اب یہ ذرا سخت بات ہے, لیکن مطلب یا تو والدین ٹھیک ہو جائیں یا ایسے والدینوں کی پہنچ سے, مطلب جیسے ہوتا ہے نا وہ دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دوائیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جی تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سے والدین کے ساتھ لکھنا پڑے گا کہ ان والدین کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ان بچوں کو اپنے والدین, مطلب یعنی ان کے ساتھ رہنے سے اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو اسی طرح بعض اسکولوں پہ لکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو کریٹیوٹی اور اخلاق اور دیانت داری اور اعتماد اور کانفیڈنس عزیز ہے تو اس اسکول سے بچوں کو دور رکھیں. تو ہم یا تو ٹھیک ہو جائیں یا پھر یہ لکھنا پڑے گا. یہ بات واضح ہو رہی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور آپ جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں اللہ برکت دے. بہت ضرورت ہے اچھا کام خاموشی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی, اور اللہ قبول کرے. آمین. تو بہت سارا کام کر کے چلے گئے اور وہ رد ہو گیا نا تو گھاٹا ہے. بالکل. اور ایک آدھ کام صحیح کر کے چلے گئے اور قبول ہو گیا تو فائدہ ہے. بالکل. تو کوئی ایک آدھ کام ہی ہو جائے کم از کم. بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, کچھ ایسا کر کے چلو وہاں کے بہت یاد رہو. سبحان اللہ. اچھا سر, ویسے ایک سوال ہے, ٹائم تقریباً پورا ہو چکا ہے لیکن بہت عرصے سے یہ سوال ذہن میں ہے, تو میں چاہوں گا بھلے آپ اس کا مختصر جواب دے دیں. وہی کہ میں نے آپ کے بہت لیکچرز سنے ہیں, تو مغرب کو اور یہ جو جدیدیت ہے اس کو جو دیکھنے کی آپ کی جو اپروچ ہے وہ مجھے بڑی ڈفرینٹ نظر آئی دیگر کے مقابلے میں, اور پھر بالخصوص آپ کا جو ایک گراؤنڈ ہے, آپ کا جو ایک میدان ہے, اس سے اس کو الائن کرنا اور پھر اس پہ تربیت کرنا. تو سر وہ جو اپروچ ہے مغرب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی, وہ سر کیسے اور کیسے آئے گی؟ یعنی آپ کی ایک انالیسس ہوگا, ایک ریسرچ ہوگی, ذرا پہ ڈیپ انالیسس ہوگا, لیکن اس کے علاوہ سر وہ کیسے وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ بس یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کا جواب بھی شاید اتنا آسان نہ ہو. میں بھی سوچ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل ہے. اصل میں بعض اساتذہ اور بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت نااہل اور نالائق آدمی بھی نا ان کی صحبت سے کچھ نہ کچھ اسے لے ہی جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اچھے لوگ میسر آئے اور کچھ تھوڑا بہت اس سے مطلب حاصل ہوا, تو باقی اس کا شاید میں صحیح. ٹھیک ہے سر, بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنی ناظرین پوڈ کاسٹ کو ہم ختم کرتے ہیں, اور یقیناً آج کی پوڈ کاسٹ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. اور ہم نے جس کیمپین کا آغاز کیا ہے لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ, اس کو آپ ضرور فالو کیجیے, اس میں ہمارا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی پوڈ کاسٹ میں, کسی نئے مہمان, کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.